پاکستان میں لیٹسٹ کیا ہے؟ پاکستان میں سر ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں. لیٹسٹ یہ چل رہا ہے کہ ایک تو خیر ان سے وہ تو ہینڈل ہو رہا نہیں ہے کرونا وائرس, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر ابھی جیسے آج بھی ایک عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کے فون کالز سنے, پبلک کے فون کال انہیں آئے, اور اس میں ایک صاحبہ نے کہا کہ مہنگائی تو آپ سے کنٹرول ہو رہی نہیں ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا گھبرا لیں, کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. بالکل. اور ساتھ ہی فون کالز, yeah exactly live phone calls, and he said today کہ جی میں جب صبح آفس کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں. جب وہ اپنے پی ایم ہاؤس کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی یو ایس نے جو انوائرمنٹل سمٹ کری ہے اس میں 40 ملکوں کو بلایا ہے جس میں پاکستان کا نام نہیں ہے, جبکہ بہت دعوے کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ بھی دیکھنے میں آیا اور بہت ڈسکس ہوا پچھلے دنوں کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے ہر فیلڈ میں آلموسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ ہی رہے کہ کس طرح سے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے اور کس طرح سے کیا کچھ ہو رہا ہے. اب چائنا بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ چیزوں کو, اور پاکستان آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرف کو جا رہا ہے؟ دیکھیں, جب تک عمران خان اگر الیکشن جیت کے آئے ہیں دین ہی از دا پرائم منسٹر. ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے, ہی شوڈ بی الاؤڈ ٹو گورن. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایسی خفیہ طاقتیں ہیں جس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فوج ہے کیا ہے. Who are those people? I have no idea. بٹ اتنی مذاق خیز بات تو نہیں ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور کامرس منسٹر عمران خان دو الگ شخصیتیں ہوں اور آپس میں بات کریں کہ اٹس آلموسٹ لائک اے کامیڈی آف ایررز, یو نو, کہ وہ دو پتلے آ کے کہہ رہے ہیں تو میں نے تھپڑ ماریا, نہیں میں تینوں ماروں گا. How could one person say that we will import cotton and sugar from India at far less prices than on the world market, and then the cabinet says کہ no, this is not allowed, اور وہ بدل دے decision. If this had happened, any honorable prime minister would have stepped down. He does not have the confidence of his cabinet. Forget about یعنی یہ میں نے سنا ہی نہیں ہے پولیٹیکل ہسٹری میں کہ کسی پرائم منسٹر کی کیبنٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہو اینڈ وہ کیبنٹ ریپرزینٹ کرتی ہو کسی اور کو. دس از دا پرابلم. تو کیا یہ خدائی طاقتیں ہیں جو سید فیملی کی ہیں یا ان کے جن ہیں جو چلاتے ہیں؟ بیکاز موسٹ پاکستانیز بلیو کہ جن ہوتے ہیں اور وہ جو چاہیں ٹوسٹ کر دیں. اینڈ اگر اس پہ ایک گورنمنٹ گرتی نہیں ہے, یو نو, شرمندگی سے پیپل ریزائن اینڈ بیک آؤٹ فرام کیبنٹ اینڈ کال فار اے ری الیکشن بیکاز دے ہیو ٹو پروو دیئر ٹرسٹ. دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں. یہاں ایسے لگتا ہے کہ somebody has placed him and is just simply telling him, چاہے وہ بشرا بی بی کے تھرو کرا رہے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے, بٹ یہ کہنا کہ میں جہاد پہ نکلتا ہوں, کیا جہاد ہے؟ وہ تو poor fellow doesn't even know what he has to do. وہ خود کہہ چکے کہ سمجھ ہی نہیں آیا ہے کہ یہ چکر کون چلا رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کافی پہلے کا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ آر پرائم منسٹرز آر irrespective آف جو بھی ہو, نواز شریف ہوں کوئی بھی ہو. جب بے نظیر بھٹو واپس آئیں پاکستان, فرسٹ ٹائم when she came and got elected, ہم لوگ جو ٹیلی ویژن میں 7-8 لوگ تھے جن کو سیڈیشن پہ ایکسپیل کیا تھا, شاہد محمود ندیم بھی اس میں تھے, I forget the names. We had to come to Rawalpindi, سپریم کورٹ کے اندر یا کون سا کورٹ تھا وہاں پہ پیشی ہوئی اور وہ چارجز ڈراپ ہوئے. کنڈیشن تھی کہ سب جو اکیوزڈ ہیں وہاں, وہ ختم ہو گئی بات. پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے ساتھ
میرا اپوائنٹمنٹ تھا ٹو گو اینڈ میٹ ہر ایٹ اے سرٹن پلیس. اس زمانے میں اسلم اظہر بھی ہیڈ کم بیک ٹو ٹیلی ویژن. میں جب ملنے گیا تو وہ جو کلرک باہر بیٹھا ہوا تھا وہ مجھ کو بٹھا کے ہنس رہا تھا. بولے دیکھتے ہیں کون ملتا ہے, آپ ملتے ہیں یا میں ملتا ہوں سب کا. The Prime Minister was in her office while this personal secretary or who, he was sitting with his feet on the drawer and pencil منہ میں گھما رہا تھا اور کسی اور سے اشارے کر رہے لو جی پرائم منسٹر نے ملن آئے نے. While the Prime Minister was inside, in the 2 hours, nobody went in, nobody came out, and he simply couldn't let this happen. So the Prime Minister of a country is at the mercy of people who are no one, and they pull the strings. میں نے جب واپس جا کے I shared this with Aslam Azhar. I said this is sort of unbelievable. کیونکہ اس سے پہلے ایک ہوم سیکرٹری آپ کے یہاں ہوتے تھے, طارق محمود ان کا نام تھا, پڑھاتے ہیں یہاں لمزمز میں. He was somewhere home secretary and we were colleagues in television in the 70s. We wanted to meet. He was inside and I was outside the house and we couldn't meet. Because the people in between who were not of high rank, Captain, General, Colonel nahi tha, it just didn't happen. So wo country mein who runs the affairs has been a mystery to me. If people say they understand it, I don't think so. General Bajwa Sharif has to come and make an appeal for good relations, and this guy goes for jihad to work. پھر وہ کہہ دیتے کہ انڈیا سے ہاں تعلقات اچھے ہوں گے, دوسری دن کیبنٹ کہتی کہ یہ کیسے کشمیر کا پہلے سیٹلمنٹ کرو. چائنا نے اٹھا کے اپنا سارا کانٹریکٹس ایران سے کر لیے. آپ کو کون پوچھتا ہے بیچ میں؟ آپ نے وہاں بیئر کی فیکٹری لگا لی لسبیلا میں, یہی میں نے سنا آج کل اسلامک بیئر ملے گی. اب آئی ڈونٹ نو, اور وہ کسی منسٹر کی ہے میں. ہاؤ, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مری بیئر سے کام چلا لیتے, یہ لسبیلا بیئر بھی. It is terrible because I feel کہ کوئی سمجھداری سے سیریسلی بات ہی نہیں کرتا ہے. وہ آپ کی پی ڈی ایم کی موومنٹ چلتی, پی 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 اس کو سیبوٹیج کر دیتی. It's a wonder that this country is surviving all this nonsense. نہ پڑھتا ہے کوئی, نہ کسی, نہ کوئی ریشنل گفتگو ہو سکتی ہے کسی سے. So in some ways I feel very sad about it. کہ پیدا تو ہم وہیں ہوئے, جا کے اب دوست جو تھے ان کی گفتگو سن کے you feel alarmed کہ وہ کیسی بات ہے, کوئی جن کی بات کر رہا ہے, کہ ایک بابا صاحب ہیں جن کے وہ ان کی ٹریٹمنٹ کورونا وائرس کی کر رہا ہے. سو یہ سب ہمارے ساتھ ہی پڑھے تھے, یونیورسٹی میں کیا, ماسٹرز کیا ہے, بٹ اٹ سیمز کہ وہ انوائرمنٹ پاکستان کی ایسی کہ وہ اچھے خاصے لوگوں کو پاگل بنا دیتی. نہیں, کیونکہ سر کسی کو سننے کی عادت ہی نہیں نا, کوئی کسی کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا. میں پہلے جو میں شوز بناتی ہوں آپ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, وہ میں واٹس ایپ گروپ میں بھی دے دیتی تھی کہ لوگ اگر دیکھنا چاہیں. اس کے بعد لوگوں نے مجھے اتنا برا بھلا کہنا شروع کیا, میں نے وہ واٹس ایپ گروپ میں شوز لگانے ہی چھوڑ دیے. میں نے چھوڑو, کسی کو دیکھنا ہوگا تو چینل پہ آ کے دیکھ لے گا. کچھ بھی کہیں گے, غدار کہیں گے مجھے کہیں گے شرم نہیں آتی, انڈینس کو بٹھا کے بات کر رہی ہو, ان کی بات سن رہی ہو, ان کو کچھ بول نہیں رہی ہو. میں نے کہا میں تو ان کی پوری بات سننے کے بعد ہی رپلائی کرتی ہوں, میں کسی کو بیچ میں نہیں ٹوکتی. تو وہ اس پہ پھر آپ کا شوز لگائے تو پھر شروع ہو گئے, اچھا تم طارق فتح سے بات کریں, کچھ بھی کہہ رہے تھے. تو میں نے پھر وہاں سے, حالانکہ پڑھے لکھے لوگ, میں کسی ایسے کی بات نہیں کر رہی کہ جس کے پاس ڈگری نہ ہو, پھر میں نے وہ واٹس ایپ گروپ میں شوز لگانے ہی چھوڑ دیے. یہ حالت کر دی میری, اتنا مجھے برا بھلا کہا گیا. لیکن یہاں پہ وہی پرابلم ہے نا کہ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منسٹر بھی خود ہی ہیں, پرائم منسٹر بھی خود ہی ہیں, اپنے آپ کو ہی لیٹر لکھتے ہیں, خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ پوری دنیا میں لطیفہ بنا دیا انہوں نے اس کا. I think he's not well up here.
he needs to see, he needs to get counseling. یہ تو اس کا مطلب ہے بیبی نے اس کو بالکل ہی بندر بنا دیا. یعنی اٹس unimaginable. میں یہاں کسی سے کہوں کہ ہمارے یہاں the commerce minister writes to the prime minister rejecting his decision, تو کہتے ہیں well he can, but I said no, but it's the same person. ان کو what do you mean it's the same person? So one person wrote to himself and then he read that and said no جیسے so who's going to take you seriously? کون آپ کی ملٹری کو سیریسلی لے گا؟ پرائم منسٹر آپ ہیں, پیس آفیسرز باجوہ کر رہے ہیں. تو وی آر ان اے ڈیپ اسٹیٹ فائنینشلی. آپ دیکھیے, اور جہاں تک ایمیشن کنٹرول اور کلائمیٹ چینج کی کنٹرول, آپ کی تو کوئی ایمیشن ہی نہیں ہے. آپ کے یہاں سے کوئی کلائمیٹ چینج پہ فرق پڑے تب آپ کو بلائے گا نا. آپ کی تو گروتھ ہی 1% ہے. اور وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے لاکھوں درخت کاٹ ڈالے ڈی ایچ اے بنانے کے لیے. وہ ان لوگوں کو کیوں بلائیں گے جو آم کے درخت کاٹ رہے ہیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں درخت کاٹ دیے کہ یہ ڈی ایچ اے بنانا ہے. ہر جگہ تو ڈی ایچ اے چاہیے ان کو. وہ بھی اٹس اے وے آف کلیکٹنگ eliminating tax revenue for municipal governments, کیونکہ the money at the municipal level is the way کہ آپ پھر municipal development کریں گے, یا جو چیز constitutionally ایک municipality کے اندر آتا ہے آپ اس کو you are sort of taking away its revenue. And میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کی ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو سمجھتے ہیں. They simply go on a یہ جی پی 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 کی گورنمنٹ ہے سندھ میں تو فلانے جگہ جو وہ ہے پی ایم ایل کی ہے. Not everything is done by, most of the work within a country is done by administrative people who are employed to work for the citizen. اب اس میں تھوڑی بہت رشوت بھی چل جاتی, but that is never an issue. Bribery never brought down a country, but completely dishonesty and innocent dishonesty. Yani you really don't know what your role is. کہ at that high level آپ کہیں کہ مجھے چٹھی آئی ہے کامرس منسٹر سے کہ غلط بات کی آپ نے. You cannot believe it. یہ وہ آپ نے کبھی دیکھا سیٹرڈے نائٹ لائیو جو ہمارے یہاں رات کو شو ہوتا ہے, یہ اس کی کامیڈی ہے. You feel sad. اوپر سے بنگلہ دیش is growing at 7 to 8% a year. It is ahead of India. It is ahead of so many countries. اور یہ سوال پوچھنے کے لائق ہے کہ کیوں؟ They know exactly who they are. They are Bengali speaking people who honor their language, their script. They are not ashamed of themselves. So they have developed. آپ کے یہاں پنجابی کو بول کے دیکھے بولے چوڑیاں دی زبان گال کر رہے ہیں, تو تم کو کیسے انگلش اسکول بھیجا ہے, تم پنجابی میں کیوں بات کر رہے ہو؟ So we are ashamed of who we are. When we know who we are, we lie that we are not there. And such people can only look forward to a very bad end game, جس کے اندر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ what is a salvation, کہ کرنا کیا ہے. یہ سندھو دیش کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں, کیونکہ this is happening on the border of India. بلوچستان تو پھر بھی ایک طرف ان کو ایران مار رہا ہے, دوسری طرف پاکستان مار رہا ہے. They are a very scantily populated province. تو اس کے الگ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جس میں بلوچ مر رہے ہیں, لیکن آپ پشتونوں کو اور سندھیوں کو کیسے آپ روکیں گے جب ان کی افینٹی جو ہے وہ اکراس دی بارڈر ہے. پشتون کا کیا تعلق ہے ڈورنڈ لائن سے؟ ڈورنڈ ان کا چاچا لگتا تھا کہ اس کو لے کے لائن کھینچ دی, بولے تو ادھر اس ملک میں تو اس ملک میں. ارے کل کو میرے گھر میں آ کے آپ بیچ میں ڈال دیں گے نرگس کا علاقہ اور یہ تیرا علاقہ, گھر میں ہو سکتا ہے لیکن